مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دو جگہ میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، دو جگہ میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہروں ماں پتہ ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہروں ماں پتہ ملتا نہیں، ہے رگے گردن سے اقرب نفس کے اندر ہے وہ، یوں گلے سے مل کے بھی ہے وہ جدا ملتا نہیں، یا بے بحر عشق جانا سینے میں ہے موج زن، کون کرتا ہے ہمیں آبے بقا ملتا نہیں، ڈوب تو بحر فنا میں پھر بقا۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ جائے گی خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، یہ جو انانیت ہے، یہ جو خودی ہے، یہ نہیں، یہ جب تک نہیں مٹے گی جب تک سرکار کے جلوے نظر نہیں آئیں گے۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، حضور کا جلوہ تو عام ہے نا، یہ آنکھوں پہ پردہ ہے، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہے، میں خود اپنی نظر پہ حجاب ڈالے بیٹھا ہوں، یہ خودی کا۔ تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں پہلے فنا کرنا ضروری ہے اپنے آپ کو، فرماتے ہیں ڈوب تو بحر فنا میں پھر بقا پائے گا تو، قبل از بحر فنا بحر بقا ملتا نہیں، دنیا ہے اور اپنا مطلب بے غرض مطلب کوئی آشنا ملتا نہیں، نا آشنا ملتا نہیں، زر زر سے آیا ہے ایسا ظاہر ہو کہ بھی قطرے قطرے میں نہاں ہے برملا ملتا نہیں، قطرے قطرے میں نہاں گئے برملا ملتا نہیں، بس دیکھیے اب یہاں سے بات شروع دوسری ہوگی انشاءاللہ، بس یہی سرکار ہے اس سے ہمیشہ پائیں گے، دینے والے دیتے گئے کچھ دن صدا ملتا نہیں، جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں، کیا علاقہ دشمن محبوب کو اللہ سے، بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں، کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہی، کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہی، بے عطا مصطفیٰ مدعا ملتا نہیں، بے عطا مصطفیٰ
نہیں۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، ہے نا، میں قاسم ہوں یعنی تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، اور جو حضور کی اس تقسیم کا ہی منکر ہو اسے کیسے مل سکتا ہے؟ حضور مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں دامن محبوب چھوڑے مانگے خود اللہ سے، ایسے مردک کو خدا سے مدعا ملتا نہیں، ایسے مردک کو خدا سے مدعا ملتا نہیں، قاسم نعمت سے ہم مانگے تو نجدیوں بکے، کیوں نبی سے مانگیے اللہ سے کیا ملتا نہیں، خود خدا دے واسطہ۔ جواب دے رہے ہیں وہابیوں کو، جواب دے رہے ہیں حضور مفتی اعظم کہ خود خدا بے واسطہ ایسا ہمارا وہ کہاں، خود خدا بے واسطہ دے یہ ہمارا وہ کہاں، واسطہ سرکار ہے، واسطہ سرکار ہے، بے واسطہ ملتا نہیں، انبیاء باز اولیاء فائز ہے اس سرکار میں، ہر ولی کو راستہ بے واسطہ ملتا نہیں، دونوں عالم پاتے ہیں صدقہ اسی سرکار کا، خود خدا خود خدا سے پائے جو ان کے سوا ملتا نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک شعر آپ سنیں گے، چار زا ایک زال کے بدلے میں لے چوکس رہے۔ دنیا داری کی بات کرتے ہیں، جو زن، زمین، زور، زر، یہ چار چیزیں، زن زمین، زور یعنی طاقت، اور زر یعنی زیورات، مال، یہ چار زا سے ہے، زا ہے نا، اور ذکر جو ہے وہ زال سے ہے، ذکر زال سے ہے، زال کے عدد، اس کے عدد جو ہم نکالیں گے زا کے تو ایک کا 7، ایک زا کا ابجد سے اگر نکالا جائے تو ایک زا کا 7، دوسرے زا کا بھی 7، تیسرے زا کا بھی 7، چوتھے زا کا بھی 7، کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے، لیکن زال کا اکیلے 70 ہے، زال کا اکیلے 70 ہے۔ دیکھیے ابجد سے سمجھا رہے ہیں حضور مفتی اعظم، فرماتے ہیں زن زمین و زور اور زر کے ہے گاہک کو بکو، دل سے جوڑو طالب ذکر خدا ملتا نہیں، چار زال ایک زال کے بدلے ملے چوکس رہے، چار زال ایک زال کے بدلے ملے چوکس رہے، ارے زال تو اکیلا 70 کا ہے نا، زال اکیلا 70 کا ہے تو ان چار زا کی کیا ضرورت ہے؟ چار زال ایک زال کے بدلے ملے چوکس رہے، یہ نہ سمجھے یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں، ہاں یہ نہ سمجھے یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں، دل ستانی کرنے والے ہیں ہزاروں دل ربا، دل نوازی کرنے والا دل ربا ملتا نہیں، مصطفیٰ ما جیتا الا رحمت للعالمین، چارہ ساز دوسرا تیرے سوا ملتا نہیں، ہم تو وہ انبیاء کے بھی لیے
واسطہ ان کو بھی جو ملتا ہے بے واسطہ ملتا نہیں دشمن جان سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں بولو ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نجاتیوں ہر کس خدا ملتا نہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی خلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رہنما کی سی صورت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رہنما ہے لیکن ہے ڈکیت رہنما کی سی صورت راہ ہماری کام ہے رہنما گئے کو بکو اور راہ زن گئے کو بکو اور رہنما ملتا نہیں اہل گہلے ہیں مشائخ آج کل ہر گلی ہر گلی میں ایک پیر ہے نا جتنے مرید نہیں ان سے زیادہ پیر ہے جتنے مرید نہیں ملیں گے ان سے زیادہ پیر ملیں گے آج اگر کوالٹی دیکھے تو سب خالی حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں اہل گہلے ہیں مشائخ آج کل ہر گلی بے ہما باہما مرد خدا ملتا نہیں بے ہما باہما مرد خدا ملتا نہیں صفائی ظاہری کے ساز و ساما خوب داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے آج کل تو خیر داڑھی بھی نہیں ہے کچھ ایسے بھی گھوم رہے ہیں جو بنا داڑھی کے ہیں فرینچ کٹ اور کیا کہتے ہیں اس کو یہ بیئرڈ ہے نا تو بیئرڈ تو داڑھی کو ہی کہتے ہیں نہیں ٹریم داڑھی کرتے ہیں ٹریم بیئرڈ شارٹ کٹ داڑھی پادری والی داڑھی ہے نا خشخشی داڑھی ایسی داڑیاں لے کر گھوم رہے ہیں اور جبہ بھی ہے دستار بھی ہے کچھ مریدین بھی آگے پیچھے پیسے کے چکر میں ہو یا کسی چکر میں گھومتے ضرور ہے نا تو حضور مفتی اعظم نے وہاں ارشاد فرماتے ہیں ہے صفائی ظاہری کے ساز و ساما خوب جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں ہاں جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں جس کا باطن صاف ہو باصفا ملتا نہیں اور اعلیٰ حضرت نے تو پیر کی شرط بیان فرمائی ہے اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ پیر مرشد کیا ہے قسمیں کیا ہے حقیقت تو اعلیٰ حضرت نے بالکل خلاصے کے ساتھ فرمایا تو اس کا ایک جز ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرشد کی 4 قسم 4 طریقے کی اس میں وہ ہونی شرطیں ضروری ہیں پہلے تو فرمایا کہ مرشد کی 2 قسم مرشد کی 2 قسم ایک مرشد عام جیسے حضور ہمارے مرشد ہیں ہدایت دینے والے اب جیسے رسولوں پر رسول مرشد
علماء پر علماء مرشد، اماموں پر امام مرشد، یعنی ہدایت دینے والے، یہ مرشد عام ہیں، اس کا انکار کفر ہے۔ ظاہر سی بات ہے رسولوں کا انکار اور جو ہے اماموں کا انکار، چاروں ائمہ سے کسی کی اقتدا نہیں کرتا تو وہ اہل سنت سے نہیں، وہ خارج از اہل سنت ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں اب ہوئی مرشد اتصال، وہ مرشد جس کے ذریعے بیعت کیا جاتا ہے، یعنی پیر حقیقی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی 4 شرطیں ہیں، یہ 4 میں سے اگر ایک بھی نہیں تو وہ پیر کے لائق نہیں، وہ ارادت کے لائق نہیں، اس سے بیعت جائز ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی شرط کہ سب سے پہلی شرط اس کا سلسلہ حضور سے ملتا ہو، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی صاحب ایسے گزرے کہ جن کا معاملہ کچھ خراب تھا تب بھی نہیں پہنچے گی، شروع کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بیچ میں بھی کوئی ایسا گزرا ہو سلسلے میں جن کا معاملہ ٹھیک نہیں اور اب تک رشد و ہدایت پیری مریدی چل رہی، تب بھی وہ پیری جائز نہیں۔ دوسری فرماتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اب یہ اس کی چاہے جتنی تشریح کر لیں آپ، صحیح العقیدہ کی، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا ہے نا، آنا جانا، ملنا ملانا، ایک ہوتا ہے صلح کلی بالاعتقاد اور ایک ہوتا ہے صلح کلی بالعمل۔ بہت لمبی تفسیر ہے اس کی، 2 طرح کے صلح کلی ہوتے ہیں، ایک کھلا کافر اور ایک گمراہ، یہ 2 صلح کلی۔ ایک عملی صلح کلی وہ ہے جو ملتا، ان کو کافر تو جانتا ہے، وہابی دیوبندی کو کافر جانتا ہے لیکن ملنا جلنا روا رکھتا ہے بلا عذر شرعی، ان سے مسافہ معانقہ کھانا پینا، یہ اس کو کہتے ہیں صلح کلی بالعمل، اپنے عمل کے اعتبار سے صلح کلی۔ اور ایک ہوتا ہے جو سب کو ایک کرنے کی چکر میں پڑا رہتا ہے، جیسے یہ منہاجی، یہ کہتا ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، سب کلمہ گو ایک ہو جاؤ، تو یہ صلح کلی بالاعتقاد ہوا، عقیدے سے ہی کھوٹا۔ تو سب سے دوسری شرط سنی صحیح العقیدہ ہونا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیسری شرط جو ہے، یہ تیسری شرط میں میرے ذہن سے نکل رہی ہے، تیسری شرط متقی پرہیزگار ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیوڈ ہے، پورا کلین شیو، یا اس کے علاوہ تھوڑی ہے۔ آج کل بہت نئے نئے جوان پیر بھی گھوم رہے ہیں، بہت ینگ پیر ہیں جو پیری کے لائق نہیں، کسی کی داڑھی چھوٹی تو کسی کا اٹھنا بیٹھنا، کوئی بینجو بجا رہا ہے نا، سمجھ رہے ہوں گے سمجھنے والے، تو ایسے بھی پیر آج کل کے گھوم رہے۔ اور چوتھی شرط اتنا علم ہونا کہ مسائل ضروریہ، عقائد کے تعلق سے ہو یا کسی تعلق، مسائل ضروریہ اپنے آپ سے کتابوں سے نکال لیں۔ اب مجھے بتائیے اس کا مطلق ایک لفظ عالم ہے، یعنی عالم ہونا، اتنا بڑا عالم ہونا، ایسا بھی نہیں کہ یوں ہی عالم ہے بس مسئلہ پوچھ لیا تو کسی نے بتا دیا بھائی اتنے اتنے فرائض ہیں غسل میں اور اتنے اتنے وضو میں، نہ، بلکہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو ایمان پر بنائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑی تفصیل فرمائی کہ جو ایمان پر بنائے، اگر تمہارا پیر ہی نہیں جانتا ہوگا تو کل کو تم گمراہ ہو ہی جاؤ گے۔ تو پیر ایسا ہو جو اتنا بڑا عالم ہو، جو مسئلہ جو اعتقاد سے جڑا ہو اس کا جاننے والا ہو، تو اس سے بھی بیعت جائز نہیں جو یہ نہ جانتا ہو اور مسائل اخذ نہ کرے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کی یہ 4 اشعار جو ہیں یہ انہی پیروں کے لیے ہیں جو آج کل خود ساختہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے سلسلے میں یا غریب نواز کے سلسلے میں یا حضور سیدنا شہاب الدین سہرورد یا مولا نقشبند، ان تمام 4 کے سلسلے میں سے ایک کی تو خلافت رکھتا ہو، وہ کوئی ہو، خلافت سب سے ضروری ہے۔ ایسا خلافت نہیں ملی اور پیری مریدی شروع کر دیا تو پہلی شرط ہی غائب ہو گئی، اس کا سلسلہ پہنچا کہاں حضور تک؟ یہ تو ایک کڑی ہے، ایک شجرہ اس ایک درخت کو کہتے ہیں شجر سے بنا ہے شجرہ، شجر کی شاخیں ہوتی ہیں، اسی شاخوں کو یہ پیر کہتے ہیں۔ یہ مشائخ جو ہیں یہ ان کے شاخ ہیں، اسی کو کہا گیا شجرہ۔ اب شاخ کاٹ دیا جائے کوئی درخت کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ تو پیر اتصال کے لیے، مرشد اتصال کے لیے یہ 4 شرائط اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ اب حضور مفتی اعظم ان کے یہ 4 شرائط ربط کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں۔ رہنما کی سی صورت راہ ہماری کعب ہے،
تیرا غزل ہے خوب کو اور رہنما ملتا نہیں، اہل گلے ہے مشائخ آج کل ہر ہر گلی پہ ہما باہما مرد خدا ملتا نہیں ہے، صفائی ظاہری کے ساز و سامان خوب خوب ہے، صفائی ظاہری کے ساز و سامان خوب خوب، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں ہے، ریاکاروں کا شہرا ہے ریاکاری کی دھوم ہے، ریاکاروں کا شہرا ہے ریاکاری کی دھوم، بوریائے فقر بھی اب بیریا ملتا نہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، محیی سنت حامی ملت مجدد دین کا، بلند آواز سے سبحان اللہ، محیی سنت حامی ملت مجدد دین کا، پیکر رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں، کس طرح حاضر کس طرح ہو حاضر در نوری بے پریشان، کس طرح ہو حاضر در نوری بے پریشان، ناکروں کے دشمنوں نے راستہ ملتا نہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الأحوال مقتحم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.